کرنے لگے، چکن بریانی کھا رہے تھے جلسے کے بعد، کہیں حضرت یہ بتائیے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے بھی جواب دیا، میں نے کہا 120۔ ارے چونک گئے وہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، عاشقان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا، رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جن کی پیدائش مبارکہ کا 1499واں سال چل رہا ہے، سب لوگ مل کے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جس طرح نبی کی ذات بے مثال ہوتی ہے، جس طرح نبی کی صفات بے مثال ہے، جس طرح نبی کی نبوت بے مثال ہے، جس طرح نبی کی رسالت بے مثال ہے، جس طرح نبی کی امامت بے مثال ہے، اور جس طرح نبی کی طاقت و قوت بے مثال ہے، اور جس طرح نبی کی بصیرت بے مثال ہے، ویسے ہی نبی کی ولادت بھی بے مثال ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بے مثال رسول کو اللہ نے بے مثال امت عطا فرمائی۔ نبی کی ذات معجزہ ہے، نبی کی صفات معجزہ ہے، نبی کا آنا معجزہ ہے، نبی کا جانا معجزہ ہے، نبی کا زمانہ معجزہ ہے، نبی کا کھانا معجزہ ہے، نبی کا مسکرانا معجزہ ہے۔ یہ جلسہ سرزمین صحراج میں ملک ہندوستان کے جس کی لمبائی چوڑائی 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، اس کا یہ مشہور معروف صوبہ جھارکھنڈ، جس کو اللہ تعالیٰ نے 15 نومبر سن 2000 کو باقاعدہ خلقت وجود بخشا، جس کے دامن میں 79,715 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ باقاعدہ، جس کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے نہایت سرسبزی شادابی کے ساتھ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس صوبہ جھارکھنڈ کو خوب ترقیات سے ہمکنار فرمائے، آمین، امان، سکون و چین، خوشحالی، ترقی، خیر سگالی، اتحاد، محبت، انسانیت کے اللہ رب العالمین ماحول کو عام فرما دے۔ میں عرض کرتا ہوں صوبہ جھارکھنڈ 79,715 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا، اس کا یہ ضلع دھنباد جو 1956 سے اپنا وجود رکھتا ہے۔ میں معجزات رسول کی بات کر رہا تھا، اسی سلسلے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ نے معرف القرآن کے نام سے جو شاہکار تفسیر لکھی، اس میں تحریر فرمایا ہے کہ نبی کی ذات کے اوپر جتنے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں وہ سب کے سب نبی کا معجزہ ہیں۔ سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ۔ چونکہ نبی کے معجزات بے شمار ہیں، نبی کے معجزات بے شمار، نبی کے کمالات بے شمار، نبی کی عبادات بے شمار، نبی کی عبادات بے شمار، نبی کے اخلاقات بے شمار، نبی کے اعمال صالحہ بے شمار، نبی کی عبادت بے شمار، نبی کی ریاضت بے شمار، نبی کی تلاوت بے شمار، نبی کی ہدایت بے شمار ہے، نبی کے معجزات بے شمار ہیں۔ ان بے شمار معجزات میں سے یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ جس رسول کی پیدائش مبارکہ 1499 سال شہر مکہ معظمہ میں شاہ بنی ہاشم کے ہاتھے کے اندر سوق اللیل نامی گلی میں جن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی، آج ان کا تذکرہ خیر ملک ہندوستان جو دنیا کا 7واں سب سے بڑا ملک، اس کا صوبہ جھارکھنڈ اور اس کا یہ ضلع دھنباد
ضلع دھنباد جس کی لمبائی چوڑائی 2074 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے. اور بے شک میں عرض کر دوں آپ سے صوبہ جھارکھنڈ میں گاؤں 32,620 گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے سہراج. صوبہ جھارکھنڈ میں 32,620 گاؤں 32,620 گاؤں میں سے یہ گاؤں سہراج. اس سہراج میں باقاعدہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اس میں گرامی سے باقاعدہ جلسہ منعقد ہوا. اللہ تعالیٰ نے جلسے کو کامیاب فرما دیا. آمین. میں عرض کر دوں آپ سے امام الانبیاء ہمارے نبی علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی نے کیا تحریر فرمایا. معراج کی شب میں 1,23,999 انبیاء مرسلین کو نماز پڑھانے والے کون ہیں؟ ہمارے آقا ہیں. آج دوران سفر ہمارے داعی مکرم رفیق معظم رفیق سفر جماسان عالم دین براری کا ایک مدرسہ معیاری مدرسہ اس کے ناظم و محترم عزیزم عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا محمد ذاکر حسین صاحب المظاہری سلمہ اللہ تعالی عز و جل دوران سفر ان سے راستے میں علمی گفتگو ہو رہی تھی کہ آج علم تفسیر پر نوجوان بات ہی نہیں کرتے, علم تاریخ پہ بات نہیں کرتے, سیرت رسول سے متعلق کچھ بھی کوئی بات کا تذکرہ ہی نہیں کرتے, اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تذکرہ خیر نہیں ہوتا. دوران سفر معتبر عالم دین جماسان عالم دین ہمارے آج کے سفر کے رفیق سفر عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب القاسمی مد الظل العالی بھی اسی سلسلے میں فکر مند نظر آئے. حافظ محمد ابو بکر صاحب مد العالی جن کے ہاں آج ہمارا زہرانہ تھا, ہم سب کا کھانا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ. کیسے کیسے موضوعات وہاں پر آئے. آج علمی موضوع نہیں چلتا ہے. دسترخوان پہ بکرا آیا, میں نے عرض کہا پوری دنیا میں کتنی بکریاں ہوں گی, کتنے بکرے ہوں گے. دسترخوان پہ مرغا و مرغی تھی, میں نے کہا پوری دنیا میں کتنے مرغے و مرغی ہوں گے. دسترخوان پہ باقاعدہ گوشت آیا کباب آئے, میں نے عرض کہا پوری دنیا میں کتنی بھینسیں ہوں گی. میں عرض کروں ہمارے علماء کرام کی نگاہ کہاں رہتی تھی. آج اگر ہم سے پوچھے لکھنؤ ضلع کی لمبائی چوڑائی ہم کیا بتائیں گے. اگر کوئی شخص ہم سے پوچھ بیٹھے کہ بتائیے آپ کا تعلق شہر لکھنؤ سے, آپ بتائیے لکھنؤ ضلع کتنا لمبا ہے, کتنے لوگ جواب دیں گے؟ 2,528 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے باقاعدہ لکھنؤ ضلع. کوئی ہم سے پوچھ بیٹھے کہ بتائیے شہر دھنباد, آپ سنتے رانچی, راستے میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی شروع میں ہو جائیں. رانچی بہت اونچا آپ سنتے ہیں, سطح سمندر کی سطح سے رانچی بہت اونچا ہے, مگر کبھی سوچا دھنباد کتنا اونچا ہے؟ میں عرض کر دوں آپ سے سبحان اللہ کہیے گا. دھنباد کو اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی ہے 745 فٹ اونچا ہے سطح سمندر سے. جب شہر دھنباد اونچا ہے تو آپ کا اخلاق بھی اونچا ہونا چاہیے, آپ کا کردار بھی اونچا ہونا چاہیے, آپ کا عمل بھی اونچا ہونا چاہیے, آپ کی عبادت بھی اونچی ہونی چاہیے, آپ کی خدمت بھی اونچی ہونی چاہیے, آپ کی ریاضت بھی اونچی ہونی چاہیے. جلسہ تو اونچا ہو ہی گیا, جلسہ تو آپ کا اونچا ہو گیا. اس کے اندر 16 حضرات کے نام نہیں 15 حضرات کے نام ہیں اشتہار میں. 15 حضرات کے نام ہیں. 15 کا عدد کتنا مبارک ہے. سب سے چھوٹا درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا. کتنے حروف ہیں؟ 15 حروف. اور جلسے کے اشتہار میں نام کتنے ہیں؟ 15 ہی لوگوں کے نام ہیں. تو جلسہ تو کامیاب ہو ہی گیا. ہمارے رفیق مکرم سہراج میں سب سے پہلی مرتبہ مجھ کو لانے والے, سہراج میں سب سے پہلی مرتبہ ہمارے بیانات کرانے والے عزت مآب علی جناب عزت مآب علی جناب حضرت مولانا محمد منیر الدین صاحب مد الظل العالی امام و خطیب مسجد عمر. انہوں نے یہ تاریخ لی اور باقاعدہ تذکرہ برابر کرتے رہے. آپ سب حضرات کی تیاریاں بتاتے رہے, آپ حضرات کا جوش و خروش بتاتے رہے. اللہ آنا قبول فرمائے, اللہ بیٹھنا قبول فرمائے. ہم سے قبل ہمارے رفیق مکرم جماسان عالم دین عزت مآب علی جناب حضرت مولانا محمد اکرم صاحب القاسمی مد العالی کا خطاب ہوا. اللہ ہر عالم دین کے بیان پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں عرض کر دوں آپ سے جس نبی کی آپ باقاعدہ امت میں ہیں وہ نبی باقاعدہ طور پہ کتنا بے مثال ہے. میں عرض کر دوں شان رسول میں دیکھیے امام الانبیاء کی شان میں چند کلمات مقدسہ ہیں, سبحان اللہ کہتے جائیے گا. امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی, امام الذکر مصطفیٰ سے شروعات ہو گئی ہے. اللہ کی حمد و ثنا بیان ہوئی خطبے میں, اب ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے. سبحان اللہ کہنا نہ بھولیے گا. اس سرد ترین رات میں
ذکر مصطفیٰ سماعت فرما رہے ہیں. یہ آپ کی محبت مصطفیٰ کی کھلی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ اس محبت میں اور اضافہ فرمائے. پانچوں وقت کی نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنائے. روزہ آمین کہیے. روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے. پڑوسوں کی خدمت کرنے والا بنائے. والدین کے جن کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آقا نے فرمایا اے جابر جاؤ جا کر ماں کی خدمت میں لگ جاؤ. فإن الجنت تحت رجلها. بے شک جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. سبحان اللہ. اس ماں کی خدمت کرنے والا بنائے. وہ باپ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری جنت کا دروازہ قرار دیا. وہ باپ ابو کا باب الجنہ. تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے. جو جنت کا دروازہ والد ہے. اللہ تعالیٰ اپنے والد مکرم کی غلامی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خدمت ہلکا لفظ ہے. غلامی میں کوئی تنخواہ نہیں ہوتی. غلامی ہر وقت ہوتی ہے. خادم کا وقت مقرر ہوتا ہے. اس کی تنخواہ بھی ہوتی ہے. کام کرنے کا وقت مقرر ہے. میں عرض کروں لیکن غلام کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا. اللہ اپنے والدین کی غلامی نصیب فرمائے. سب لوگ مل کے کہو آمین آمین. اب شان رسول میں جو کلمات آ رہے ہیں سبحان اللہ کہیے گا. اور پہلے ہی دور کو باقاعدہ تازہ کر دیجیے گا. مجھ کو مولانا منیر الدین صاحب کے بہنوئی صاحب نے بتایا کہ چھٹی مرتبہ باقاعدہ طور پہ یہ ملاقات ہے اور چھٹی مرتبہ باقاعدہ ملاقات آپ سب لوگوں سے ہو رہی ہے. امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الانبیاء ہمارے نبی, امام الانبیاء ہمارے نبی, سید الاولیاء ہمارے نبی, سید الاولیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء ہمارے نبی, سید الاتقیاء ہمارے نبی, سید الاصفیاء ہمارے نبی, سید الاسقیاء ہمارے نبی, مدنی آقا ہمارے نبی, شمس الدجا ہمارے نبی, بدر الدجا ہمارے نبی, شمس الدجا ہمارے نبی, بدر الدجا ہمارے نبی, نور الہدی ہمارے نبی, کہف الورا ہمارے نبی, نور الہدی ہمارے نبی, کہف الورا ہمارے نبی, رونق مکہ ہمارے نبی, برکت مدینہ ہمارے نبی, رونق مکہ ہمارے نبی, برکت مدینہ ہمارے نبی, زینت طیبہ ہمارے نبی. زینت جب تک چپے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ موضوع بدلے گا نہیں. یہ موضوع چلتا رہے گا کیونکہ نبی کی ذات بے مثال ہے, نبی کی صفات بے مثال ہے. صبح قیامت تک کے شان مصطفیٰ میں القابات آتے جائیں گے, الفاظ ختم ہو جائیں گے, ذات مصطفیٰ کے القابات ختم نہیں ہوں گے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر. حضرت مولانا سید کفیل اشرف صاحب, عظمت والدین, سرزمین سہراج. ماشاءاللہ. آج کا یہ پروگرام بلال مشاعرہ میڈیا بھی الحمدللہ لائیو دکھا رہے ہیں, اور یہ سارے پروگرام انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب میں بھی دیکھنے کو ملے گا. ہمارے بیچ بلال مشاعرہ میڈیا بھی ہے, یہ پروگرام کو کیچ کر رہے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں قرآن مجید میں اعلان فرما دیا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. خالی ایک دن کی اذانوں میں, ملک ہندوستان میں ہونے والی اذانوں میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں ہندوستان میں؟ How many mosques are there in India? Tell me now. There are 7 lakh mosques in our India. ہندوستان میں کتنی مسجدیں؟ گوگل انفارمیشن کی اگر آپ بات مانتے ہیں تو میں گوگل ہی کا حوالہ دے رہا ہوں. میں گوگل کا حوالہ پیش کر رہا ہوں. گوگل انفارمیشن جو 1998 میں بنا تھا. گوگل موبائل کب آیا تھا؟ 1973 میں. گوگل کب آیا؟ 1998 میں. یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. مولوی سے زیادہ کوئی سب پڑھے گا سمجھے گا. نوجوان خوب ہنستے ہیں. کل میں نے وہاں شاہ رخ خان کے دادا دادی نانا نانی سب کا نام بتایا, بڑے حیران, یہ کیسے جانتے ہیں؟ تم جانتے ہو, مولوی نہیں جانتے. مولوی کے سینے میں 86,700 الفاظ ہیں مولانا. مولوی کے سینے میں بخاری شریف کی 7,275 حدیث مبارکہ, مولوی کے سینے میں مسلم شریف کی 7,425 حدیث مبارکہ, مولوی کے سینے میں مشکات شریف کی باقاعدہ 4,484 احادیث مبارکہ, مولوی کے سینے میں ابو داؤد شریف کی باقاعدہ 4,800 احادیث مبارکہ ہیں. مولوی کے سینے میں باقاعدہ اللہ نے قرآن مجید کے نقطے 1,05,682 نقطوں کا نور رکھا ہوتا ہے. اس نور کی برکت سے اللہ کے حکم سے مولوی بولتا ہے. ممبر اسلام پہ جو عالم دین بیان کرتا ہے, عرش معلیٰ سے اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی تائید فرماتا ہے, غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے.
میں عرض کر دوں آپ سے ملک ہندوستان میں کتنی مسجدیں ہیں؟ 7 لاکھ 7 لاکھ یہ انفارمیشن گوگل کی 7 لاکھ حالانکہ میں اتفاق نہیں کرتا اس تعداد سے 7 لاکھ 1982 1984 میں مسجدوں کی تعداد کتنی آئی گوگل کی مان لیجئے 7 لاکھ ایک مسجد میں کتنے وقت کی اذانیں ہوتی ہیں 5 وقت کی اذانیں 7 سمجھے 35 7 5 35 7 سمجھے 35 لاکھ اذانیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اذانیں کون بند کرا پائے گا اللہ کا نام باقی ہے اللہ کا کام باقی ہے اللہ کی ذات باقی ہے اللہ ہمیشہ سے ہے اللہ ہمیشہ رہے گا خالق کون ہے اللہ ہے مالک کون ہے اللہ ہے خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ اول بھی اللہ آخر بھی اللہ باطن بھی اللہ ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ ظاہر بھی اللہ تیتلیہ میں کل جلسہ ہو رہا تھا اباقت تیتلیہ کے نوجوان احباب سب تشریف لائے ہوئے ہیں مجمع سبحان اللہ پڑھ کر پورے مجمع کو باقاعدہ اس طریقے سے رونق حاصل ہو رہی تھی ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اللہ اللہ کہتے جائیے خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ رازق بھی اللہ اول بھی اللہ آخر بھی اللہ باطن بھی اللہ ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ ظاہر بھی اللہ قادر بھی اللہ ناصر بھی اللہ حافظ بھی اللہ واجد بھی اللہ ماجد بھی اللہ واجد بھی اللہ ماجد بھی اللہ غفور بھی اللہ شکور بھی اللہ غفور بھی اللہ شکور بھی اللہ غفور بھی اللہ شکور بھی اللہ صبور بھی اللہ اور نور بھی اللہ رحمان بھی اللہ منان بھی اللہ حنان بھی اللہ دیان بھی اللہ اولا بھی اللہ مولا بھی اللہ اولا بھی اللہ مولا بھی اللہ علی بھی اللہ ولی بھی اللہ علی اللہ پاک نے آیت الکرسی میں سبحان اللہ آیت الکرسی میں اللہ پاک نے اپنا نام علی بتایا ہے علی بھی آیت الکرسی نہ بولا کیجئے آیت الکرسی نہیں تے پہ پیش لگائیے آیت الکرسی جیسے آپ سورۃ الفاتحہ بولتے ہیں سورۃ الفاتحہ نہیں بولتے ہیں مضاف الیہ کا فرق ہے اس کے اندر آیت الکرسی میں اللہ پاک نے اپنا نام علی بتایا کہ نہیں وہو العلی العظیم دیکھا اللہ پاک نے اپنا نام علی بتایا علی بھی اللہ ولی بھی اللہ رزاق بھی اللہ خلاق بھی اللہ رزاق بھی اللہ خلاق بھی اللہ حسیب بھی اللہ مجیب بھی اللہ حسیب اب جب صحرا جائیں تو اللہ پاک کے نام پاک سے ہی باقاعدہ طور پہ اللہ کی توحید و وحدانیت بیان ہو رہی ہے اللہ کی توحید و وحدانیت بیان ہو رہی ہے آپ لوگ اللہ اللہ پڑھ دیجئے واجد بھی اللہ ماجد بھی اللہ حسیب بھی اللہ مجیب بھی اللہ واجد بھی اللہ ماجد بھی اللہ حسیب بھی اللہ مجیب بھی اللہ غفار بھی اللہ ستار بھی اللہ قہار بھی اللہ غفار بھی اللہ بصیر بھی اللہ نصیر بھی اللہ بصیر بھی اللہ نصیر بھی اللہ خبیر بھی اللہ اور کبیر بھی اللہ کبیر بھی اللہ فتاح بھی اللہ فتاح بھی اللہ خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ خلاق بھی اللہ رزاق بھی اللہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا اور جب کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ کل شیء ہالک ہر شے ہلاک ہونے والی ہے ہر شے ہلاک ہونے والی الا وجہ سوائے رب ذوالجلال کی ذات مقدسہ اللہ ہمیشہ سے اللہ ہمیشہ رہے گا اللہ صمد اللہ بے نیاز ہے اللہ صمد اللہ بے حاجت ہے اللہ صمد اللہ بے خواہش ہے اللہ صمد اللہ بے آرزو ہے اللہ صمد اللہ کی کوئی حسرت نہیں اللہ صمد اللہ کسی سے پوچھتا نہیں اللہ صمد اللہ کسی سے رائے نہیں لیتا لم یلد ولم یولد اللہ کا کوئی والد نہیں اللہ کا کوئی والد نہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اللہ کی کوئی بیوی نہیں ولم تکن له صاحبہ ولم تکن له صاحبہ اللہ کا قرآن باقاعدہ ولم تکن له صاحبہ اللہ کی کوئی بیوی نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں عرض کرتا ہوں زمین نہیں تھی اللہ تھا سائنسدانوں نے بتایا اس زمین کو بنے ہوئے 4.5 ارب سال ہوئے فرمایا اس کائنات کو بنے ہوئے زمین کو بنے ہوئے آسمان کو بنے ہوئے 17 لاکھ سال ہوئے سائنسدانوں نے کہا 4.5 ارب سال ہوئے سائنسدانوں کی بات مان لیں تو یہ زمین 4.5 ارب سال سے ہے یہ آسمان 4.5 ارب سال سے ہے 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر چمکنے والا سورج 15 کروڑ بلندی پر چمکنے والا سورج 4.5 ارب سال سے اس زمین پر اپنی دھوپ اپنی روشنی پہنچا رہا ہے میں عرض کروں آپ سے لیکن اس سے پہلے زمین کے اوپر اس سے پہلے آسمان کون تھا اللہ ہی کی ذات تھی زمین سے پہلے کون اللہ زماں سے پہلے کون اللہ جب میں پوچھوں کون تو آپ باواجہ بلند کہیے گا اللہ
ورنہ روانی اور بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے کون تھا؟ نہیں، پیچھے والے خاموش بیٹھے تھے. اب روانی اور لمبی جائے گی. زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، نشی سے پہلے، نشا سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہیں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے. نہیں، آپ نے دیر کر دی. کہیں سے. اب یہ روانی اور لمبی جائے گی. اللہ کی شان میں بات آ رہی ہے، سبحان اللہ کہہ دیجیے گا. کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، نہیں سے پہلے، ہاں سے پہلے، گما سے پہلے، فغا سے پہلے، گما سے پہلے، فغا سے پہلے، دکان سے پہلے، مکان سے پہلے، مکان سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے. شرر مانے چنگاری. بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر. شجر مانے درخت. بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر سے پہلے، حجر سے پہلے، ثمر سے پہلے، قمر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، ہنر سے پہلے، گوہر سے پہلے، بہر سے پہلے، نظر سے پہلے، خبر سے پہلے، سفر سے پہلے، حضر سے پہلے، سر سے پہلے، جگر سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، صدا سے پہلے، ندا سے پہلے، ہوا سے پہلے، فضا سے پہلے، ندا سے پہلے، صدا سے پہلے، وفا سے پہلے، حیا سے پہلے، وفا سے پہلے، حیا سے پہلے، چمن سے پہلے، سمن سے پہلے، چمن سے پہلے، سمن سے پہلے، یمن سے پہلے، کوہن سے پہلے، کوہن سے پہلے، دمن سے پہلے، زمن سے پہلے، دمن سے پہلے، قلم سے پہلے، عرب سے پہلے، عجم سے پہلے. کون تھا؟ اللہ. بتاؤ، دنیا کے 8 ارب انسانوں کو کھانا کھلانے والا کون؟ اللہ. دنیا کی 1 ارب 10 کروڑ بکریوں کا پیٹ بھرنے والا کون؟ اللہ. دنیا کی 1 ارب 10 کروڑ بکریوں کا پیٹ بھرنے والا کون؟ اللہ. دنیا کے 25 نہیں 26 ارب مرغیوں کو دانا کھلانے والا کون؟ اللہ. دنیا کے 6 کروڑ گھوڑوں کو گھاس کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. دنیا کے 90 کروڑ کتوں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ اللہ. دنیا کی 6 نہیں، میں عرض کر دوں آپ سے 60 کروڑ بلیوں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ اور دنیا کے 27 کروڑ کووں کا پیٹ بھرنے والا کون ہے؟ اور دنیا کے 42 کروڑ کبوتروں کو دانا کھلانے والا کون؟ اللہ. واللہ ہے. بے شک بے شک. سبحان نا اللہ. امید کیوں ہوتے ہیں آپ؟ یہ مایوسیاں کیوں طاری ہو گئی؟ یہ اداسیاں کیوں طاری ہو گئی؟ حالات حالات حالات. کیا حالات؟ آپ کے پاس اللہ کا قرآن ہے، آپ کے پاس نبی کا فرمان ہے. جو حالات مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شہر مکہ معظمہ میں آئے، ان حالات کا سوا حصہ نہیں ہے یہ حالات. خیریت سے آپ دکان کھول رہے ہیں، خیریت سے دکان سے آ رہے ہیں، خیریت سے مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، خیریت سے گھر واپس ہو رہے ہیں، خیریت سے ملازمت میں آفس میں جا رہے ہیں، خیریت سے گھر جا رہے ہیں، خیریت سے سفر کر رہے ہیں. بتائیے حالات کیا ہیں؟ حالات کیا ہیں؟ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر. اقبال کہتا ہے، اقبال کہتا ہے مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر. فطرت کا تقاضا ہے ہر شب کو سحر کر. ہر رات کے بعد سویرا ہے، ہر رات کے بعد سویرا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. دنیا کی کوئی سائنس اپنی سائنس کے زور پر اللہ کے سورج کو طلوع ہونے سے باقاعدہ روک نہیں سکتی. بے شک بے شک. ایمان والوں کی ترقی کسی کے روکنے سے نہیں رکے گی. ملک ہندوستان میں 7 لاکھ مسجدوں کا ریفرنس گوگل کے اوپر موجود ہے، اور 7 لاکھ مسجدوں میں 35 لاکھ اذانیں ہو رہی ہیں، اور 35 لاکھ اذانوں میں ایک اذان میں 2 مرتبہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام پاک لیا جا رہا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بتاؤ، میں عرض کر دوں آپ سے 35 لاکھ اذانوں میں مدینے والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اسم گرامی 70 لاکھ مرتبہ لے لیا گیا. اللہ اکبر. اللہ. یہ کوئی روک پائے گا؟ انڈونیشیا میں 10 لاکھ مسجدیں ہیں، کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں 50 لاکھ اذانیں ہو رہی ہیں. 10 لاکھ پنجے 50 لاکھ. ایک مسجد میں 5 وقت کی اذانیں 50 لاکھ اذانیں انڈونیشیا میں ہو رہی ہیں. وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی ایک اذان میں کتنی مرتبہ لیا جا رہا ہے؟ 2 مرتبہ. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 50 لاکھ دونا 1 کروڑ
खाली एक मुल्क है इंडोनेशिया में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी ग्रामी 1 करोड़ मरतबा लिया जा रहा है। 70 लाख मरतबा हिंदुस्तान में हो गया। 1 करोड़ 70 लाख मरतबा नामे नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली 2 मुल्कों में तो 1 करोड़ 70 लाख हो गया। तो बताओ दुनिया के 239 मुल्कों में मदीने वाले आका का कैसा तज़किरा होता हो। अल्लाहु अकबर सुभान सऊदी अरब में 1 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। अब सुभान अल्लाह कहते जाइएगा, मस्जिदों की तादाद आ रही है। मुल्क हिंदुस्तान में 7 लाख मस्जिदें, कहिए सुभान अल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान में 7 लाख मस्जिदें हैं, जैसा कि अकॉर्डिंग टू गूगल इंफॉर्मेशन, गूगल के ऊपर इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको हाउ मेनी मॉस्क इन इंडिया आप डालिए तो वो जवाब देगा देयर आर 7 लाख मॉस्क इन आवर कंट्री, इन माय इंडिया। मुल्क हिंदुस्तान में 7 लाख मस्जिदें हैं। मुल्क इंडोनेशिया में 10 लाख मस्जिदें हैं। मिस्र के अंदर बाकायदा 1,40,000 मस्जिदें हैं। मिस्र सुभान अल्लाह कहते जाइएगा। मुल्क हिंदुस्तान सहराज में अगर किसी के पास 2 दुकानें होती हैं, अम्मा अब्बा खुश होते हैं। 2 कारें हो जाए तो खुश हो जाएंगी, 2 दुकानें 2 मकान हो जाए तो खुश हो जाएंगे। आप अल्लाह के घरों की तादाद सुनकर खुश होते जाइए। अल्लाह ताला आपको उस पे अजर अजीम नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। मुल्क हिंदुस्तान में 7 लाख मस्जिदें हैं। इंडोनेशिया में 10 लाख मस्जिदें हैं। मिस्र के अंदर 1,40,000 मस्जिदें हैं। सऊदी अरब में 1 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। सऊदी अरब में 1 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं। तुर्की के अंदर 83,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। 83,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। ईरान में 48,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। इराक में बाकायदा मैं अर्ज कर दूं आपसे, इराक में मैं अर्ज कर दूं आपसे 11,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। इराक में 11,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। मलेशिया में 7,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। मलेशिया में 7,000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। इंग्लैंड में 2100 से ज्यादा मस्जिदें हैं। इंग्लैंड में 2100 से ज्यादा मस्जिदें हैं। अमेरिका में 2800 से ज्यादा मस्जिदें हैं। फ्रांस में 2700 से ज्यादा मस्जिदें हैं। फ्रांस में 2700 से ज्यादा मस्जिदें हैं। जर्मनी में 2500 मस्जिदें हैं। हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह, हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह, हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह। जमीन से पहले, जमा से पहले, मकी से पहले, मका से पहले कौन था? अल्लाह। हवाएं उनकी, फजाएं उनकी, समंदर उनके, जहाज उनके। इकबाल हवाएं उनकी, फजाएं उनकी। नहीं, अल्लाह की तौहीद व वहदानियत पर बयान होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह पहले है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके बाद में। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 12 हुरूफ है। अदद की बरकत है। ला इलाहा इल्लल्लाह में कितने हुरूफ? सुभान अल्लाह। मालूम हो गया सहराज वालों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कितने हुरूफ? 12। नमाज ज़ोहर में रकात 12। नमाज ज़ोहर में रकात। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का नामे नामी इसमें कुरान मजीद में कितने मकाम पर लफ्ज़ इस्लाम लिखिए? इस्लाम में लफ्ज़ इस्लाम लिखिए, इस्लाम कुरान मजीद में कितने मकाम पर? ऐसा माशाल्लाह 12 कह रहे हैं कि खूब माशाल्लाह कुरान शरीफ देख के आए। ये जलसे की बरकत नहीं, बहुत शौक माशाल्लाह। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, जलसे की खबर मिले तो जलसे में शरीक जरूर करो, दावत नामे का इंतजार मत करो। वहाँ अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा हो रहा है। हम सब उम्मती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दावत की क्या जरूरत? खाना तब खाएंगे जब दावत दी जाएगी। खाना तब खाएंगे, दस्तरखान पे तब बैठेंगे जब कोई कहेगा। चाय तब पिएंगे जब कोई हमको पूछेगा। लेकिन महफिल में आने से कोई रोक नहीं सकता। कमाल ये नहीं है कि आए हुए महफिल में से किसी को भगा दिया, कमाल तो ये है भागने वाले में किसी को बाकायदा महफिल में बैठा दिया। महफिल में से उठाना कमाल नहीं है, महफिल में बैठाना कमाल है। नबी की उम्मत को तोड़ना कमाल नहीं, नबी की उम्मत को जोड़ना कमाल। बेशक बेशक अल्लाह ताला हमें जोड़ने वाला। 5 वक्त की नमाजें, 5 वक्त की नमाजें मस्जिद में जमात के साथ अदा करते हैं, 27 नमाजों का सवाब मिलता है। क्यों? किस लिए? हमने घर में नमाज अदा की, 1 वक्त की नमाज का सवाब मिला। सूरह फातिहा शरीफ आपने पढ़ी, सूरह फातिहा शरीफ हमने भी पढ़ी, आपने भी सूरत मिलाई, हमने भी सूरत मिलाई, आपने भी तहियात नहीं पढ़ी, हमने भी तहियात नहीं पढ़ी, आपने भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, हमने भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, आपने भी उतनी रकात पढ़ी, हमने भी उतनी रकात पढ़ी। फिर सवाब में फर्क क्यों? आपने मस्जिद में पढ़ी जमात के साथ तो 27 नमाजों का सवाब मिला, हमने घर में पढ़ी 1 नमाज का सवाब मिला। सबब ये है आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत के कंधे से कंधा मिला करके नमाज पढ़ा है, उम्मत के साथ नमाज पढ़ा है। और अल्लाह ने फरमाया है यदुल्लाहि मअल जमाअह, मदद आएगी तो जमात पर आएगी।
बेशक सुभान अल्लाह। मदद मिल्लत के साथ है, मदद फर्द वाहिद के साथ नहीं, व्यक्तिगत तौर पे एक फर्द के लिए मदद नहीं, मदद मिल्लत के साथ है, इज्तिमाइयत के साथ है, जमात के साथ है, उम्मत के साथ है, पूरी मुआशरत के साथ है। फर्द कायम है, रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं। इकबाल कहता है, फर्द कायम है, फर्द कायम है, रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। दरिया में वो मौज है तो समंदर के अंदर पानी वाला जहाज उस मौज से बच के चलता है, लेकिन किनारे जहां चट्टान से टकराई उस मौज का क्या वजूद, उस मौज का क्या वजूद। फर्द कायम है, रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं। आपका वजूद मिल्लत के साथ है, बेशक आपका वजूद ये उंगलियां मिल गई और ये तन्हा ये तो जख्मी हो जाएंगे, दीवार में यूं मारिए जख्मी हो जाएंगे। मैं अर्ज करूं आपसे, फर्द कायम है, रब्ते मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। मैं अर्ज करूं आपसे, आज ज्योग्राफिया का इल्म कहां है? अगर अमेरिका का कोई स्कॉलर, इंग्लैंड का कोई लेक्चरर, जर्मनी का कोई डॉक्टर या ऑस्ट्रेलिया का कोई प्रोफेसर आपसे सवाल कर बैठे कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दिस से अपना चेहरा अनवर फेर कर पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ रुख करके कौन सी नमाज पढ़ी, कितने मुसलमान जवाब देंगे? कितने मुसलमान जवाब देंगे? वो लेक्चरर, अमेरिका का वो स्कॉलर, इंग्लैंड का लेक्चरर, जर्मनी का वो प्रोफेसर आपसे सुन्नतें नहीं पूछेगा। वो क्यों पूछेगा? वो साहिब ईमान नहीं है। सुन्नत की बात सुन्नत वाले से की जाएगी, दीन की बात दीन वाले से की जाएगी, शरीयत की बात शरीयत वाले से की जाएगी, इस्लाम की बात इस्लाम वाले से की जाएगी। ये हम पर लाजिम भी नहीं कि हम उसको बाकायदा जबरदस्ती उसको इस्लाम की दावत दे। वो तो आपको इतिहास में जांचेगा, वो तो आपको हिस्ट्री में चेक करेगा, वो तो आपको तारीख में परखेगा कि तारीख पर क्या निगाह है, उम्मत मुहम्मदिया की किताबों पर कितनी निगाह है। वो तो ये पूछेगा, वो ये कहेगा कि बताओ खाने काबा, जिस खाने काबा की तरफ रुख करके उम्मत मुहम्मदिया एक दिन में 96 सजदे करती है। कितने सजदे? 96। कैसे? 48 रकात। एक दिन में कितनी रकात? 48 रकात। एक रकात में 2 सजदे, 48 2 ना 96 सजदे खाने काबा की तरफ करते हैं। आप बताइए, वो आपसे पूछेगा, प्रोफेसर लेक्चरर आपसे पूछेगा खाने काबा की बुलंदी कितनी है। ज्योग्राफिया का इल्म नहीं होगा, बुलंदी नहीं बता पाएंगे। जैसे अभी हम अगर हम ज्योग्राफिया ना पढ़े तो हम बता पाएंगे कि झारखंड की लंबाई 79,715 है। हम ज्योग्राफिया ना पढ़े तो बता पाएंगे वेस्ट बंगाल की लंबाई चौड़ाई 88,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम ना पढ़े तो उड़ीसा की लंबाई, मैं उड़ीसा जाता तो उड़ीसा वालों को बताता हूँ कि नहीं बताता हूँ? वो समझते हैं बंगाल बड़ा, मैंने कहा नहीं, दुगना है आपका उड़ीसा। 1,55,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है आपका सूबा उड़ीसा। 2.25% मुसलमान है वहां पर। आज बात चल रही थी झारखंड में कितने परसेंट मुसलमान है? मैं अर्ज करता हूं 15%, 16% से कम, 15% से ज्यादा। बिहार में 17%, महाराष्ट्र में 11%, उत्तर प्रदेश में 19.26%। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मध्य प्रदेश में 6%, बंगाल में 27%, बंगाल में 27%, मध्य प्रदेश में 6%। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हम ना पढ़े कैसे मालूम होगा? हमें क्या जरूरत है बताने की ये धनबाद जिला 1956 में बना? हमें क्या जरूरत है बताने की धनबाद जिले के अंदर 1348 गांव आते हैं, 1348 गांव में एक गांव सहराज भी है। ये बताने की जरूरत क्या है? हमें क्या जरूरत पड़ी कि मैं सूबे झारखंड के बाकायदा गांव बताऊं? 32,620 गांव आपके सूबे के अंदर। क्यों जरूरत पेश आई धनबाद जिले की बुलंदी बताने की? ये समंदर की सतह से बाकायदा 745 फीट ऊंचा है, क्योंकि ये हमारा अपना जिला है, ये आपका अपना जिला है। जैसे हम पर लाजिम कि हम लखनऊ के बारे में बताएं, लखनऊ में कितने गंज, कितने बाग, आलम बाग, चार बाग, मूसा बाग, मोहसिन बाग, मोहम्मद बाग, बागी बाग, 18 से ज्यादा बाग। लखनऊ में गंज 58 से ज्यादा गंज है। हजरतगंज, मौलवीगंज, बशीरतगंज, मुफ्तीगंज, रकाबगंज, फतेहगंज, नवाजगंज, यासीनगंज, अंबरगंज, भवानीगंज, ठाकुरगंज, फतेहगंज, गंजीगंज लखनऊ। मैं अर्ज कर दूं आपसे,
میں عرض کرتا ہوں یہ ہم پر ذمہ ہے کہ ہم شہر لکھنؤ بتائیں لکھنؤ کا ریلوے اسٹیشن کب بنا 1926 میں. یہ ہم پر ذمہ ہے. لکھنؤ یونیورسٹی کب بنی یہ ہم پر ذمہ, ہم بتائیں چونکہ ہم باشندے لکھنؤ کے ہیں, آپ باشندے ضلع دھنباد کے ہیں, تو آپ پر لازم آپ اپنے بارے میں جانیے, معلوم کیجیے. علم ہوتا ہے بڑا, انسان بڑا ہوتا نہیں. جس قرآن مجید نے آپ کو کتاب عطا فرمائی 1500 سال پہلے امت محمدیہ کو کتاب عطا ہوئی کہ پڑھیں لکھیں تعلیم یافتہ بنے, دوسری قوموں کے ساتھ مل کر کے چلے اور دوسری قوموں سے آگے نکل جائیں علم اور تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں. اسی قوم نے کتاب چھوڑ دی, امت محمدیہ نے کتاب چھوڑ دی. جس قوم کو 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ سے نازل فرما کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک پر قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی. 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن نازل ہوا. کتنے دن میں؟ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن نازل ہوا. سینہ رسول پر 13 سال مکہ معظمہ میں قرآن نازل ہوا. سینہ مصطفیٰ پر 10 سال قرآن مجید مدینہ منورہ میں نازل ہوا. 86,700 الفاظ مبارک الفاظ قرآن مجید میں اللہ نازل فرمائے. اسی قوم نے کتاب سے رشتہ توڑ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتابیں خریدنا بند, کتابیں پڑھنا بند, کتابوں کو سمجھنا بند, کتاب والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند. موبائل لے لیا, موبائل کو سب کچھ سمجھ لیا, موبائل کو یونیورسٹی سمجھ لیا, موبائل کو مدرسہ سمجھ لیا, موبائل کو کالج سمجھ لیا. کالج میں پڑھانے والا سیلیبس وہ ہے موبائل میں, مدرسے میں پڑھانے والا نصاب کورس وہ ہے موبائل میں. جی کے جنرل نالج معلومات جانکاری یہ ہے موبائل میں. لیکن تعلیم تو آپ کو باقاعدہ کالج مدرسے سے حاصل ہوگی. نو نالج وداؤٹ کالج, بغیر کالج کا نالج نہیں, بغیر مدرسے کے دین کی تعلیم نہیں. میں عرض کروں آپ سے دین کی تعلیم نہیں ہو سکتی. موبائل کب آیا دنیا میں؟ 1973 میں. تاریخ نوٹ کر لیجئے, 3 اپریل 1973. 3 اپریل 1973 کو مارٹن کوپر نے موبائل بنایا. امریکہ کے انجینئر, موٹورولا کمپنی کے انجینئر ہیں, موجود ہیں امریکہ میں, نیو یارک میں. میں عرض کروں 1973 میں موبائل آیا. ملک ہندوستان میں موبائل کب آیا؟ 31 جولائی 1995 کو. میں نے کلکتہ کے بیان میں عرض کیا کہ ملک ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ موبائل کا استعمال ہوا. ماشاءاللہ مولانا ابراہیم لندنی, لندن سے ان کا فون آیا میرے پاس, میں کانپور میں تھا اس وقت. کہنے لگے یہ بتائیے ہندوستان میں سب سے پہلی مرتبہ موبائل پہ بات کس نے کی؟ سوال تو آپ جانتے ہیں کیسے کیسے آتے ہیں میرے پاس, کیسے کیسے سوال آتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے چکن بریانی کھا رہے تھے جلسے کے بعد, کہیں حضرت یہ بتائیے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے بھی جواب دیا, میں نے کہا 120. ارے چوک گئے وہ, یہ چوک مولوی کی نگاہ کن کن ٹاپک پہ. پھر میں نے عرض کیا آپ بتائیے بکرے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ کہ حضرت ہم کو معلوم نہیں. تو میں نے کہا آپ نے پھر مجھ سے کیوں پوچھا مرغے کے بارے میں؟ پورٹیو فارم ہے کیا میرا؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے, کل کے حضرت بتا دیجئے, تو ہم نے بتا بھی دیا. 189 مرغے میں 120 ہڈیاں, بکرے میں 189 ہڈیاں, بھینس میں 205 ہڈیاں, آپ کے بدن میں انسانی بدن میں 206 ہڈیاں. ہم نے کہا ہاتھی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے؟ کہیں گے حضرت بتا دیجئے. میں نے کہا ہاتھی میں 351 ہڈیاں, اونٹ کے اندر 539 ہڈیاں. تو آپ کی نگاہ جب موضوع ٹاپک پہ رہے گی. آج چائے پی رہے تھے, دسترخوان پہ چائے آئی, میں نے عرض کیا بتائیے پانی کے بعد سب سے زیادہ پی جانے والی چائے ہے. مشروب پانی کے بعد سب سے زیادہ جو مشروب کیا جاتا ہے, جو پینے والی چیز جو ہے سب سے زیادہ پی جانے والی چائے ہے. چائے. سگریٹ کا نمبر 3 ہے. سب سے زیادہ پانی پیا جاتا ہے دنیا میں. 8 ارب کا 8 ارب انسان پانی پیتے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. چائے 5 ارب کپ چائے پی جاتی ہے. میں نے مولانا حسین صاحب سے یہاں آ کے پوچھا, میں نے کہا میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا سہراج میں جب دسترخوان پہ چائے آئی, مولانا منیر الدین صاحب نے, لوگ منیر الدین بولتے ہیں, منیر الدین نہیں, منہ پہ پیش لگائی. منیر مانے روشن, سراجم منیرا. قرآن مجید سے پوچھا کیجئے, قرآن مجید میں پیش لگا مولانا منیر الدین, منیر بھائی, منیر مامو, منیر چچا. یہ جیسے وضو نہیں, وضو کہا کیجئے, وضو نہ کہا کیجئے. وضو تو اس لوٹے کو بولتے ہیں جس میں پانی ہوتا ہے. وضو کا مطلب لوٹا, وضو کا مطلب بدنی, وضو کا مطلب بھگونا جس میں پانی ہے. ظرف ہے, وضو ظرف ہے, برتن ہے, وضو برتن ہے. اور وضو یہ ہوتا ہے جس میں آپ باقاعدہ چہرہ دھوتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, سر کا مسح کرتے ہیں, پیر باقاعدہ دھوتے ہیں. یہ وضو ہے. کیا واو پہ پیش لگائیے, کہیے وضو.
ترجمہ نہیں، ترجمہ نہ کہا کیجئے، ترجمہ نہ کہا کیجئے، جیم پہ پیش نہ لگایا کیجئے، جیم پہ زبر لگایا کیجئے، ترجمہ کیا؟ آگے تشریف لائیے، مخاطبت نہ سے آپ بھی آئیے، ترجمہ کیا؟ ترجمہ، ترجمہ استغفار نہیں کہا کیجئے، استغفار نہیں، استغفار، استغفار. جب کسی کو تعلیم دیں گے کہ اے بھائی استغفار کیجئے، استغفار پڑھا کیجئے، اور جب پڑھیں گے اب زبر لگا کے پڑھیں گے. ہماری بہنیں بڑی تعداد میں ماشاءاللہ سن رہی ہیں، جب پڑھیں گی تو زبر لگا کے پڑھا جائے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لمبا نہیں پڑھ سکتی ہیں بہنیں ہم اور آپ، تو خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں. لیکن جب تعلیم دیں گے کسی کو تو کہیں گے اے بھائی استغفار دیکھیے کیا کیجئے، صبح سے شام تک کم سے کم 500 مرتبہ 5 تسبیح استغفار کی پڑھ لیا کیجئے. استغفار کہیں گے. عصر نہیں، عصر کی نماز نہیں، عصر کی نماز، عصر کی نماز. اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، والعصر، عصر فرمایا نا، عصر، عصر نہیں فرمایا. فجر نہیں، فجر نہیں، فجر. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، قسم ہے فجر کی، اللہ نے فجر کی قسم کھائی ہے. فجر کیا؟ فجر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فجر کہیں گے. ایسی منیر الدین نہیں، منیر الدین، منیر الدین، منیر الدین. میں عرض کر دوں آپ سے، جب یہاں چائے آئی میں نے پوچھا بتائیے کتنے کپ چائے پی جاتی ہے؟ فوراً بولے جی 5 ارب کپ. جو آپ نے وہاں پر بتایا تھا میں نے نوٹ کر لیا تھا، اسی وقت نوٹ کر لیا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے، ارے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ بدل نہاری، نہاری کھاتے ہیں نا، نہاری، کہ حضرت یہ نہاری کہاں پر بنی؟ نہاری کس ملک میں؟ ہمارے ہندوستان میں، خاص شہر لکھنؤ میں، دلی میں نہاری بعد بنی ہے. میں عرض کر دوں باورچی علی جان نے پہلی مرتبہ نہاری بنائی تھی، اور باقاعدہ شیرمال محمدو نام کے باورچی نے نواب غازی الدین حیدر کے زمانے میں شہر لکھنؤ میں 350 سال پہلے باقاعدہ یہ شیرمال بنی تھی. تو لہذا ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا، شہر لکھنؤ میں سوال کرنے لگے، کہنے لگے حضرت یہ بتائیے پہلی مرتبہ لکھنؤ میں چائے کا ہوٹل کہاں کھلا تھا؟ اتنا بڑا شہر لکھنؤ، کہہ رہے پہلی مرتبہ چائے کا ہوٹل کہاں کھلا تھا؟ میں نے عرض کیا 1926 میں نخاس چوراہے کے اوپر. وہ بہت حیران ہو گئے. لیکن ایک صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، لکھنؤ سے ہی ان صاحب کا سوال آیا تھا. کہیں گے حضرت یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کس دن پیدا کیا؟ جہنم کو کس دن پیدا کیا پوچھ رہے ہیں. میرا دل چاہ لاؤ کہہ دے بہت جلدی ہے جانے کی کیا؟ ارے بھیا جنت کے بارے میں سوال کیجئے، جہاں جانا ہے، جہاں کی آپ عبادت نماز روزہ حج زکات کر رہے ہیں. جنت کے بارے میں کوئی سوال نہیں. جنت کے بارے میں پوچھتے تو میں کہتا جنت کی قسمیں کتنی، جنت کی قسمیں بتاتا. جنت نعیم اور ہے، جنت سبحان اللہ جنتوں کے نام آگئے شہراج کے اندر سبحان اللہ کہہ دی. جنت نعیم اور ہے، جنت الفردوس اور ہے، جنت نعیم اور ہے، جنت الفردوس اور ہے، جنت ماوا اور ہے، جنت ماوا اور ہے، جنت سلسبیل اور ہے، جنت سلسبیل اور ہے، جنت دارالخلد اور ہے، اور جنت عدن اور ہے. جنت دارالخلد میں ابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مقیم فرمایا تھا. ابا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا. ابا آدم علیہ السلام اما بی بی حوا رضی اللہ عنہا کہاں رکے؟ جنت میں. کون سی جنت میں؟ جنت دارالخلد. جی جنت دارالخلد، جنت الفردوس انبیاء مرسلین علیہ السلام کے لیے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے جب جنت کا سوال کیا کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. وہ پوچھ رہے ہیں جہنم کس دن بنی؟ غور فرمائیے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا تو کتاب کی دنیا میں ہم بالکل اب رہے نہیں، نہ کتاب کے بارے میں بتایا، جبکہ ہمارے پاس 1458 سال سے قرآن مقدس جیسی کتاب ہے. لفظ کتاب قرآن مجید میں 228 مقام پر آیا ہے. موبائل کے ذریعے سے ہم جو چیزیں معلوم کریں گے، ہمیں نہیں معلوم یہ کس نے پوسٹ بھیجی، کس کا مضمون ہے، کس کا لیکھ ہے، کون لیکھا ہے اس میں. بہنوں نے غلطیاں کی کہ نہیں کی؟ بچوں کے نام اس میں دیکھ کے رکھنے لگی. کسی کا نام رکھ دیا ارحان، ارحان، کسی کا نام رکھ دیا آہان، کسی کا زوہان، زوہان، کسی کا نام جائشہ، کسی کا نام مائرہ. علماء کرام سے پوچھا، ہماری بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے، خالوں نے، بہووں نے مسجد کے امام سے پوچھا، کسی مفتی سے پوچھا ان ناموں کے کیا معنی ہیں. موبائل کسی عالم کا نام ہے. موبائل میں دیکھا موبائل کسی مفتی کا نام ہے، موبائل کسی مدرسے کا نام ہے، موبائل کسی کالج اور اسکول کا نام ہے. موبائل ایک مشین ہے. گانا ڈالیے گانا بتائے گا، غزل ڈال دیجیے غزل بتائے گا. موبائل نعت شریف ڈالیے نعت شریف ملے گی سننے کو. علماء کرام کے بیانات ڈالیے اس میں بیانات آ جائیں گے. یہ تو ایک مشین ہے. آپ نے پوچھا مائرہ، 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 گھر گھر بچی پیدا ہوئی مائرہ.
ہم نے کتنا عرصہ پہلے منع کیا تھا منتشا نہ رکھیے، یہ نام نہیں ہے، یہ لفظ ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ لفظ ہے۔ تو جس کو چاہے یہ معنی بنتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو جس کو چاہے عزت دے، تو جس کو چاہے ذلت دے، تو جس کو چاہے، یہ لفظ ہے، نام نہیں ہے۔ لوگوں نے منتشا رکھا۔ چلیے قرآن مجید کا لفظ مائرہ کی کیا معنی؟ نادان، احمق، بیوقوف۔ مائرہ حمزہ لگا، مائرہ، ماہرہ رکھنا ہے تو ماہرہ، بہنیں سن رہی ہیں، ماہرہ ہے سے ہے، ماہرہ۔ اما بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، قرآن مجید میں عرض کرتا ہوں جو قرآن کی ماہرہ ہوں، ماہرہ یہ نام رکھیے اگر رکھنا ہے تو۔ جائشہ سننے میں بڑا اچھا لگا، شین آ گیا، جائشہ، جائشہ کے معنی بزدل، بزدل۔ ساری زندگی جس بچی کو آپ جائشہ جائشہ کہہ کے پکاریں گے، اے جائشہ بیٹیا کھانا کھا لیجئے، اے بزدل کھانا کھا لیجئے، یہی تو بنے گا مطلب، معنی یہ تو بنے گا۔ اے جائشہ بیٹیا ناشتہ کر لیجئے، اے بزدل ناشتہ کر لیجئے۔ ساری زندگی جب اس کو بزدل بزدل کہہ کے پکاریں گے، اس میں کیا ہمت و حوصلہ پیدا ہوگا، کیا شادی کے بعد گھر سنبھالے گی، کیا وہ تعلیم کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کر پائے گی۔ جائشہ نام رکھ دیا۔ اہان، اہان، اہان مانے بے عزتی، ذلت، رسوائی، رسوائی، بے عزتی۔ ہر جمعے کو مسجد کا امام پڑھتا ہے من اہان سلطان، جس نے اپنے بادشاہ کی بے عزتی کی۔ اہان مانے بے عزتی۔ لکھنؤ میں ایک سامنے اپنے پوتے کا نام رکھا اہان، ہمارا بیان ہوا فوراً گھر جا کے نام بدلا۔ ہمارے پاس آئے کہنے لگے حضرت نون کے اوپر کوئی نام بتائیے، میں نے کہا ابان رکھ دیجئے، ابان۔ سب لوگ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا نام ابان، شقران صحابہ کرام کا نام، صفوان صحابہ کرام کا نام، غزوان، بہت سارے نام۔ بچیوں کے نام ایک سے جائشہ کے بجائے شائمہ رکھ دیجئے، شائمہ، سائمہ تو رکھتے ہی ہیں روزہ رکھنے والی، شائمہ رکھ لیجئے۔ صحابیہ کا نام شاعرہ رکھ دیجئے، یہ شاعر والا شاعرہ نہیں ہے، یہ صحابیہ کا نام ہے۔ واہبہ رکھ دیجئے، واہبہ نام رکھ دیجئے۔ ہماری بیٹی کا نام مسفرہ اشرف ہے، قرآن مجید کے 30ویں پارے میں مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ، یہ نام رکھ دیجئے۔ زوہان، زوہان کے معنی کیا ہے؟ کٹنے والا، جدا ہونے والا، اپنی اماں کو چھوڑ کے چلا جانے والا، اپنے ابا کو چھوڑ کے چلے جانے والا۔ بچپن سے اس کا جب زوہان 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 پکاریں گی، اب بڑا ہو کر وہ الگ تو ہو ہی جائے گا، چھوڑ کے بھاگ جائے گا آپ کو، کیونکہ بچپن سے آپ اس کو زوہان زوہان پکار رہی ہیں۔ اور بیوی کو لے کر اگر وہ الگ ہوا تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ شریعت مفتی لکھے گا نہیں ہے کہ اگر اپنی اہلیہ کو لے کے الگ ہو گیا تو اس نے گناہ کا کام کیا۔ کسی غیر کی بیٹی کو، اپنی شریک حیات کو، اپنی نکاحی بیوی کو لے کر کے الگ ہوا، اس نے الگ ہونے سے ماں باپ تو رشتہ تھوڑی ٹوٹتا ہے۔ مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹوں کی شادیاں کرتے جاتے، سب بیٹوں کو الگ کرتے جاتے۔ اپنا گھر بناؤ، تم 3 بیٹے ہو، تم 3 بیٹے ہو نا، 3 مکان ہوں گے تمہارے ماشاءاللہ، 3 چولہے جلیں گے، آج یہاں سے پلاؤ آئے گا، وہاں سے نہاری آئے گی، وہاں سے باقاعدہ سالن اور زردہ آئے گا۔ ہماری دعوت ہر روز ہوگی۔ اپنا گھر بڑھاؤ، برکتیں پیدا ہوں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نام ہے ایک میں ہے، ایک میں ہے۔ جٹھانی اور دیورانی میں نفرتیں چل رہی ہیں، بھائی بھائی کے دل میں بغض و حسد چل رہا ہے۔ ایک میں کیسے؟ ایک میں خالی چولہا ایک کرنے سے ہم ایک ہو جائیں گے، دل ایک کرنے سے ایک ہوں گے، ذہن و خیالات ایک ہونے چاہیے، دلوں میں محبت ہونی چاہیے۔ آج بھائی کی ترقی سے دوسرا بھائی خوش نہیں ہوتا، صرف والدین خوش ہوتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کتاب کی دنیا سے دور ہو گئے۔ آپ کو کتاب کے بارے میں بتانا چاہیے دنیا کے سامنے۔ کتاب والے آپ تھے، جس دور میں لوگ واقف نہیں تھے قلم سے، جس دور میں لوگ قلم سے واقف نہیں تھے۔ قلم، یہ پین ہے، میں قلم کی مثال دے رہا ہوں، یہ پین ہے، یہ پین واٹر مین نے بنایا تھا 1885 میں۔ قلم اللہ نے پیدا فرمایا ہے، قلم اللہ نے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم 1500 سال پہلے نازل فرمائی۔ اللہ نے اس قوم کو 1500 سال پہلے قلم والا بنا دیا کہ میرے یہ بندے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ باقاعدہ امتی قلم والے ہو جائیں، کتاب والے ہو جائیں، تعلیم والے ہو جائیں، گیان والے ہو جائیں، شکشا والے ہو جائیں، کرتب کا پالن کرنے والے بن جائیں، سشیلتا والے ہو جائیں، صحیح شروطا والے ہو جائیں، باقاعدہ ادھیکار اپنا باقاعدہ اپنے وچار پرکٹ کرنے والے ہو جائیں، اپنے پوتر وچار کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے والے بن جائیں، ملک کی خدمت کرنے والے بن جائیں، سماج کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ تو ہمیں اللہ نے کتاب عطا فرمائی، ہم نے کتاب چھوڑ دی۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کے سامنے کتاب کے ریکارڈ پیش کریں، کتاب سے جڑی دلچسپ باتیں پیش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے پوچھیں بتاؤ دنیا کی سب سے مہنگی کتاب کون سی ہے، تو پھر جواب آپ ہی دیجئے اس کو۔ دنیا کی سب سے مہنگی کتاب بل گیٹس نے خریدی، بل گیٹس نے، نیو یارک میں اس کی نیلامی ہوئی، 2 ارب روپے
रुपए की किताब है। इससे महंगी किताब दुनिया में अभी तक न बेची गई, न नीलाम हुई, न खरीदी गई। बिल गेट्स ने खरीदी दुनिया की सबसे महंगी किताब 2 अरब रुपए की। बताओ दुनिया की सबसे भारी किताब कौन सी है? आप पेश कीजिए बाकायदा 8 किलोग्राम वजन की किताब, 8 किलोग्राम वजन की किताब का हवाला दीजिए। बताओ दुनिया के अंदर बाकायदा सबसे भारी कुरान, सबसे भारी कुरान कहाँ रखा है, उसका कितना वजन है? हिंदुस्तान में सबसे भारी कुरान कहाँ है? ये सब जहन में बातें नहीं आती। वही तबाही रात दिन मोबाइल में, किताब की दुनिया में नहीं, इल्म हदीस की दुनिया में नहीं, सीरत की दुनिया में नहीं। किताब छूट जाएगी, गला तो घोंट दिया, इकबाल कहता है गला तो घोंट दिया अहले दुनिया ने तेरा। कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदुस्तान में सबसे लंबा कुरान कहां है? सुभान अल्लाह कहिए तो बताऊं। राजस्थान, राजस्थान का जिला टोंक, वो जिला हो गया टोंक, जिला हो गया। मैं जब गया था राजस्थान, मैंने जिक्र किया था, खुश हुए लोग कि माशाल्लाह हमारे सूबे की ये खुसूसियत। मैंने अर्ज किया मुल्क हिंदुस्तान में सबसे लंबा कुरान, सबसे भारी कुरान आपके सूबे राजस्थान में जिला टोंक में अरबी फारसी इंस्टीट्यूट में रखा हुआ है। बाकायदा 10.5 फीट लंबा, सुभान अल्लाह कहिए 10.5 फीट लंबा। ये जो चौड़ाई है शायद 10.5 फीट नहीं होगी, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 250 किलोग्राम वजन का कुरान रखा है। सब लोग मिल के कहो सुभान अल्लाह। इतना भारी कुरान रखा हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। दुनिया का सबसे भारी कुरान रूस के शहर काजान में, काजान रूस का शहर, जैसे मुल्क हिंदुस्तान का शहर धनबाद, रूस का शहर काजान, काजान में कुल शरीफ मस्जिद के अंदर, मस्जिद का नाम कुल शरीफ, मस्जिद का क्या नाम? कुल शरीफ, मस्जिद का नाम कुल शरीफ। उस मस्जिद के अंदर दुनिया का सबसे भारी कुरान रखा है। सुभान अल्लाह कहिए तो वजन बताऊं। दुनिया का सबसे भारी कुरान रूस के शहर काजान में, काजान की कुल शरीफ नामी मस्जिद के अंदर 800 किलोग्राम वजन का कुरान रखा है। सुभान अल्लाह। इसी मुल्क हिंदुस्तान में एक कातिब हुए, कुरान मजीद की किताबत करने वाले, उनकी लिखावट इतनी बारीक थी, उनकी किताबत इतनी बारीक थी, इतनी महीन थी, उनकी लिपि स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने का अंदाज इतना बारीक था कि चावल के दाने पर पूरी कुल अल्लाह शरीफ लिख दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान। चलिए शहराज के गांव में उन बुजुर्ग का नाम ले लें इंशाअल्लाह ताला। मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह कही गई, रहमतुल्लाह अलैह कही गई, मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। मैं इसका शहराज की सरजमी में बादशाह हुमायूं के जमाने के कातिब कुरान का नाम है मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। चावल का दाना कितना बड़ा होता है? और सूरह इखलास कुल अल्लाह शरीफ में हुरूफ कितने? कुल अल्लाह शरीफ में हुरूफ कितने? 47। कितने हुरूफ हैं? 47। आप बताइए चावल के दाने पर 47 हुरूफ कैसे लिखे होंगे? आप चावल का दाना कैसे पकड़ेंगे? आप कैसे पकड़ें? यूं पकड़े कि यूं पकड़े? कुल, खाली कुल नहीं लिख पाएंगे आप। पूरी सूरतुल इखलास शरीफ कैसे लिखेंगे? कुल नहीं लिख पाएंगे। इसी मुल्क हिंदुस्तान में ये मामला, तो मैं अर्ज करूं आपसे बुजुर्गों का मामला। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह ने लिखा, हम लोग बुजुर्गों का तस्करा नहीं करते, पूरा बयान हो जाता, किसी एक वली की करामत नहीं बयान करते। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सब बुजुर्गों की करामात बयान करते हैं। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह लिखा तारीख दावत व अज़ीमत में कि मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। किसने लिखा? मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, आलिम दीन ने, ऐसे आलिम ने लिखा जिसके हाथ पे खाने काबा की चाबियां रखी गई। मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों पर क़यामत तक के एहसान रहेगा। कब तक? 100 साल तक नहीं, 200 साल तक नहीं, क़यामत तक के एहसान रहेगा। किसका? हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। ये आपके सरों की टोपियां, ये आपकी चमकती दाढ़ियां, ये आपकी नूरानी पेशानियां, और आपकी नूरानी पेशानियों पर सजदे की निशानियां, ये सदका हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तबलीग हक़्क़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लिख दिया मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह। बुजुर्गों का कहां तस्करा हो रहा है? अहले बैत रसूल का तस्करा कहां हो रहा है? हमारे बच्चों को सारी बातों मोबाइल चलाना आता है, मोबाइल का एक एक ऐप, एक एक फंक्शन जानता है, मगर